7 عنوان یہ سن لیے. اب اس کے مقابلہ میں ایک عنوان قائم کرو، مذمت شرک یا نقصانات شرک، شرک کی مذمت اور نقصانات. اس پر چند عنوان دیکھ لو. سب سے پہلا عنوان مشرک سب سے بڑا کافر ہے. مشرک سب سے بڑا کافر ہے. کیا مطلب؟ کافر کئی قسم پر ہیں. ختم نبوت کا منکر بھی کافر، عظمت اصحاب رسول کا منکر بھی کافر، حجیت حدیث کا منکر بھی کافر. اور مکفر المسلمین بھی کافر. لیکن سب سے بڑا کافر وہ مشرک ہے. اس پر شواہد سورہ احقاف نکالو شروع سے. ہاں جی بزرگوں پانی لو، ٹھنڈا نہ ہو جائے. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ. یہاں پر اس میں تفضیل ذکر کیا گیا من اضل، اور یہی بات بتائی گئی کہ سب سے بڑا کافر اور گمراہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی پکار کرتا ہے. ہاں جی سورۃ الاحقاف آیت 5. یہ سارے حضرات اس کی زیارت بھی کرو. ہاں قرآن پاک ساتھ ساتھ کھلے. اسی طرح شواہد میں ایک آدھ شاہد کافی ہوتا ہے. یہ آپ کے پاس عنوان آیا قرآن پاک سے، اس کے متعدد شواہد تلاش کرو اور خود کرو. اس میں عنوان ہیں کہ انشاءاللہ سمجھ آتا جائے گا کہ اس عنوان میں فلاں آیت بھی آ سکتی ہے، فلاں بھی آ سکتی ہے. نمبر 2 دوسرا عنوان مشرک ظالم اعظم ہے، سب سے بڑا ظالم ہے، اور مشرک سے بڑا ظالم کوئی نہیں. سورہ لقمان ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم. جب شرک بہت بڑا ظلم تو مشرک کیا بنے گا؟ ظالم اعظم، بہت بڑا ظالم. تو اس لیے شرک ظلم عظیم اور مشرک ظالم اعظم، سب سے بڑا ظالم. ہاں بھائی سورہ لقمان آیت نمبر 13. اسی طرح اس عنوان پر اور بھی بہت ساری آیات ہیں، بس شاہد ایک باقی
تو تلاش کرو. ہاں بھائی، ظلم عظیم، ہر گناہ ظلم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہے. اور ظلم کا معنی ہوتا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ. تو ماں کے ساتھ زنا کرنا بھی ظلم ہے، باپ کو قتل کرنا بھی ظلم ہے، شراب خوری بھی ظلم ہے. لیکن ماں کے ساتھ بدکاری کرنے والا یہ فاسق اور ظالم ہے، باپ کو قتل کرنے والا فاسق اور ظالم ہے، اور مشرک ظالم اعظم ہے. مطلب ہے کہ ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بھی شرک زیادہ بدتر ہے، باپ کو قتل کرنے سے شرک زیادہ بدتر ہے. بلکہ مجدد الثانی کے متعلق ہمارے استاد حضرت مولانا محمد سعید صاحب رحمہ اللہ، انہوں نے بیان کیا، میں نے خود نہیں دیکھا کسی کتاب میں، انہوں نے بیان کیا اور ان کا حوالہ کبھی غلط نہیں ہوتا تھا. انہوں نے کہا کہ مجدد سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ ایک آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے اور کعبۃ اللہ میں ماں کے ساتھ بدکاری کی، کعبۃ اللہ میں وہاں باپ کو قتل کیا اور باپ کی کھوپڑی میں شراب ڈال کر کعبۃ اللہ میں بیٹھ کر شراب پی، اس سے بڑا بھی کوئی ظلم ہے؟ مجدد نے کہا ہاں، ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے وہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے. دنیا میں جتنے جرائم ہیں سب جرائم سے بڑا جرم اللہ کے ہاں شرک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں کے ساتھ بدکاری، باپ کا قتل، شراب خوری، اس کا تعلق ہے مخلوق کی عزت کے ساتھ، مخلوق کی عزت کے ساتھ. اور جو مشرک ہے وہ خدا کی توحید، جو اللہ کی عزت ہے، اس عزت کی ہتک کرتا ہے اور اس عزت کے خلاف کرتا ہے. مخلوق کی ساری عزتیں مل جائیں، اللہ تعالیٰ کی عزت کے مقابلہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. تو ایک وہ ظالم ہے جو مخلوق کی عزت لوٹتا ہے اور عزت خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور مشرک وہ ظالم ہے جو اللہ کی بے عزتی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عزت کے خلاف وہ بات کرتا ہے. تو اس لیے دنیا میں سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑا حد تک وہ حد کے الہی اور اللہ کی عزت کے خلاف کرنا ہے. اور اللہ کی عزت کیا ہے؟ توحید. اور بزرگوں، اس لیے اس لحاظ سے مشرک جو ہے وہ ظالم اعظم ہے اور ظلم عظیم کا مرتکب ہے. نمبر 3، مشرک عین گندگی ہے. یہ قرآنی دفعات ہے. مشرک عین نجاست اور گندگی ہے. عین گندگی، عین گندگی سمجھو، کپڑا پاک ہے لیکن اس کے ساتھ کیا لگ گئی؟ نجاست، تو کپڑا پلیت ہو گیا نجاست لگنے سے. اب وہ جو نفسی نجاست ہے وہ تو عین گندگی ہے، لیکن کپڑا اس کی مجاورت کی وجہ سے گندا ہو گیا. یہ کپڑا عین گندگی نہیں. لیکن مشرک کے بارے میں قرآن نے کہا انما المشرکون نجس، کہ مشرک عین گندگی، خود گندا ہے. اس کے شرک والے عقیدے کی وجہ سے وہ مشرک خود گندا اور پلیت ہے. اس پر علماء نے بات کی کہ مشرک اگر مسجد میں آ جائے تو مسجد پلیت ہوگی یا نہیں؟ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مسجد پلیت ہے، مسجد کو دھونا پڑے گا.
اور دوستوں بزرگوں، کیونکہ انما المشرکون نجس، امام صاحب فرماتے ہیں کہ گندگی مانوی ہے، مانوی گندگی ہے، عقیدے کی گندگی ہے، یہ گندگی حسی نہیں، عقیدہ گندا پلیت، اور یہ پلیتی مانوی ہے، اس لیے مسجد دھونے کی ضرورت نہیں۔ لیکن صحابہ کرام میں سے بعض ایسے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر، ابن عباس، بعض سے یہ روایات کچھ یہ منقول ہیں کہ وہ اگر مشرک کا ہاتھ ملاتے، کوئی آدمی ہاتھ ملاتا دیکھتے مشرک ہیں تو سب سے پہلے اپنا ہاتھ دھویا کرتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ مشرک کے ساتھ ہاتھ کے مس کرنے کو پلیس، ہاتھ کو پلیس سمجھتے تھے اور دھوتے تھے۔ بہرحال اس سے شافعی رحمہ اللہ کا استدلال ہے کہ مسجد میں آ جائے مسجد دھو، پلیس ہے، لیکن ہمارے ہاں فقہ کے احکام ہمارے ہاں وہ موجود ہیں، اس لیے تحقیقی بات یہ ہے کہ یہ چونکہ نجاست حسی نہیں، نجاست مانوی ہے، تو حسن کی پلیت نہیں ہوگی، لیکن مشرک کیا ہے؟ عین گندگی، گندگی مانوی، انما المشرکون نجس۔ اور عنوان، مشرک سے اللہ رسول بری ہے، اللہ بھی بری ہے، رسول بھی بری ہے۔ کیا مطلب؟ مشرک کے ساتھ خدا کا تعلق بھی نہیں، رسول اللہ کا تعلق بھی نہیں۔ براءۃ من اللہ و رسولہ من المشرکین، سورہ توبہ شروع سے نکالو۔ ہاں بھائی، من المشرکین، مشرک سے اللہ رسول بیزار ہیں، کوئی تعلق نہیں۔ اسی کے ساتھ وہ حضرت ابراہیم اسوہ حسنہ والی سورہ ممتحنہ، لقد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، وہاں پر بھی کیا آ رہا ہے؟ انا، یہ تمہارے لیے نمونہ ہے۔ تو مشرک سے خدا رسول کی برات ہے، برات کا مطلب کوئی تعلق نہیں، اور یہ فارغ ہے۔ آگے چلو جی، مشرک واجب القتل ہے، مشرک کو قتل کرنا واجب ہے، اور یہ واجب القتل کیا مطلب؟ یہ زمین اللہ کی ہے اور اس پر اس کے رہنے کا حق ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور یہ چونکہ زمین آسمان یہ توحید کا سٹیج ہے، اس لیے اس سٹیج پر مشرک کا وجود یہ اللہ کے ہاں یہ اس منحوس کا وجود ہی برداشت نہیں، اس لیے فرمایا فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، مشرکوں کو قتل کرو۔ سورہ توبہ، فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، وجہ یہ ہے مشرک کا ارض اللہ میں حق نہیں۔ تو بزرگوں، مشرک کا ارض اللہ میں حق نہیں، کیونکہ زمین اللہ نے بنائی، زمین پہ رہنے والے وہ صرف اللہ کو پکارے، لیکن مشرک نے کئی کو پکارا، اس لیے فرمایا فَقْتُلُوا، اس کے وجود منحوس پلیت سے زمین کو پاک کر دو، اور فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ۔ توبہ، سورہ توبہ، آیت نمبر 17۔ ہاں 5، چلو 5 ہوگی، 5 ٹھیک ہے۔ اور عنوان، اس کے ساتھ بہت ساری آتے ہیں، قاتلوا ائمۃ الکفر، یہ ائمۃ الکفر بھی یہی ہے، اور احادیث آیات اس عنوان کو جمع کرنی ہے، فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ۔ اچھا جی، اور عنوان،
مشرک شر البریہ ہے، بدتر از خنزیر، خنزیر سے بھی زیادہ بدتر، کتے سے بھی زیادہ بدتر، شر البریہ، البریہ، البریہ میں پوری مخلوق ہے، اور سب کا بڑا شر البریہ یہ مشرک ہے۔ تو مطلب ہے خنزیر سے بدتر مشرک، کتے سے بدتر۔ کیوں رشتہ داری ہے کوئی؟ بولتے کیوں نہیں؟ پوری مخلوق سے بڑھ کر، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا؟ ہاں ذرا اونچا بولا کرو نا، پتہ چلے کیا مصیبت ہے۔ روٹی چھوٹی مل گئی ہے؟ نہیں، ہاں مل گئی اور زیادہ کھائیے۔ اب صوفی جو ہیں وہ بیچارے سونے کے چکر میں ہیں، اونچا بولا کرو، اونچا صوفی ہو۔ اچھا جی، کیا کہہ رہا ہوں؟ اولئک، نکالو ذرا، هم شر البریہ، شروع سے پڑھو ذرا۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب، مولوی، والمشرکین جٹ، فی نارے، مشرک چاہے مولوی ہو، مشرک پیر ہو اہل کتاب، اور مشرک جٹ ہو، یہ سارے کے سارے فی نار جہنم، پکے ناری ہیں۔ اور ناری ہونے کے ساتھ ساتھ آگے کیا ہے؟ اولئک، یہی ہے پوری مخلوق سے بدتر مخلوق۔ اور اس مخلوق میں سارے ہیں نہیں، خنزیر، کتے، یہ خنزیر ویسے بدنام ہے، دوسرے خنزیر سے بھی اوپر ہے۔ ہاں اولئک شر البریہ۔ ہاں بھئی یہ دیکھیں، اور دیکھیں اور عنوان، مشرک قابل بخشش نہیں، قابل بخشش نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، ان اللہ، پکی بات ہے، یہ انا لگایا ہے مفتیوں کے لیے، انا تاکید آ گئی، ان اللہ، پکی بات ہے اللہ نہیں بخشے گا، ان یشرک بہ، یہ کہ اس کے ساتھ شریک بنایا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اور بخش دے گا اس سے کم گناہ۔ دونا کا معنی تحتا والا ہے، شرک سے کم گناہ، اس درجے سے کم گناہ ہوگا، لیکن وہ لازمی نہیں کہ ایسے ہی بخش دے، لمن یشاء، جس کے لیے چاہے گا، باقی تو مشیت پر ہے، لیکن مشرک پر لکیر لگ گئی، یہ قابل بخشش نہیں۔ اگلا عنوان، مشرک مغفرت کی دعا کے قابل بھی نہیں، مشرک بخشش کی دعا کے قابل بھی نہیں، مشرک کے لیے مغفرت کی دعا بھی ہو سکتی نہیں۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، ما کان للنبی، جلدی نکالو گا یہ آئے سارے دیکھو، کیونکہ جنازوں میں جاگرت ہیں، یہ گھر جا کے مسئلہ بیان بھی کرو، مشرک کا جنازہ کوئی نہیں، اور مشرک قابل نہیں، بخشے تو نہیں ہے، یہ اور عنوان ہے۔ مشرک دعائے مغفرت کے قابل نہیں، مشرک کے لیے بخشش کی دعا نہیں ہو سکتی۔ ما کان للنبی والذین آمنوا
اللہ فرماتے ہیں نبی کے لائق بھی نہیں، عہدہ ذکر کیا، ما کان للنبی، کیا مطلب؟ نبی کی نبوت کے لائق نہیں، والذین آمنوا، ایمان والوں کے ایمان کے ساتھ سجدہ نہیں۔ کون سی بات؟ این یستغفروا، این یستغفروا، این یستغفروا، یہ کہ اتنا لفظ کہیں اللہ بخشیت، این یستغفروا، اتنا لفظ کہیں کہ اللہ بخش دے اس کو۔ این یستغفروا عن مصدریہ ہے نا، اور ہمارے بولی میں کہتے ہیں اللہ بخشیت، یہ بھی مصدر والا معنی ہے۔ این یستغفروا، اتنا جملہ بھی نہیں کہہ سکتا مومن، اتنا جملہ بھی نہیں کہہ سکتا نبی، اتنا جملہ کہ اللہ بخشیت، اللہ اس کی مغفرت کر، اتنا نہیں کہہ سکتا۔ یا اللہ باپ مر گیا، چچا مر گیا، ماموں مر گیا، پھر تھوڑی سی گنجائش، تھوڑی سی بلو کانوا اولی قربا، سگا باپ مر گیا، ماں مر گئی، لیکن مشرک ہے، اس کے لیے اتنا جملہ کہنے کی بھی اجازت نہیں، اللہ بخشے۔ سنو سنو، اتنا جملہ کہنے کی مشرک کی اپنی بخشے تو پیچھے رہ گئی۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی مومن مجھے کہے ہی نہیں کہ اس کی بخشش کر۔ معلوم ہوتا ہے سب سے بڑا غصہ کس پر ہے؟ مشرک پر ہے۔ فرمایا مشرک کے لیے بخشش کی دعا نہیں ہو سکتی۔ آگے عام ہے مشرک کلمہ گو ہو یا بغیر کلمہ گو ہو۔ مشرک کلمہ گو کون ہے؟ عبداللہ ابن ابی، وہ مشرک تھا اور کلمہ گو مشرک۔ ہاں، یہ ایک نئی اصطلاح چل پڑی ہے کہ جی کلمہ گو ہے، جی کلمہ گو۔ ایک کافر مشرک وہ ہوتا ہے جو کلمہ نہ پڑھ کے کافر مشرک ہے، وہ اتنا بدتر نہیں جتنا کلمہ گو مشرک بدتر ہے۔ اور دوستو بزرگوں، کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ گو مشرک، کہتے ہیں ان کو مشرک نہ کہو، کلمہ گو ہیں۔ میں نے کیا کہا؟ جو کلمہ نہ پڑھ کے مشرک ہے وہ اس کے ساتھ معاہدہ بھی ہو سکتا ہے۔ جو کلمہ نہ پڑھ کے مشرک ہے اس کو امان بھی دی جا سکتی ہے۔ جو کلمہ نہ پڑھ کے مشرک ہے اس سے جزیہ بھی لیا جا سکتا ہے۔ جو کلمہ نہ پڑھ کے مشرک ہے اس کو ذمہ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن جو کلمہ پڑھ کے مشرک ہے وہ مرتد اور زندیق کے حکم میں ہے، اور اس کو قتل کرنا فوراً امام المسلمین سے واجب ہے، اس کو ذمہ نہیں بنا سکتے۔ کہتا ہے کلمہ گو مشرک ہے۔ واہ، اس لیے اس کا ہم جنازہ پڑھتے ہیں۔ اتنا بد کلمہ غیر گو نہیں جتنا کلمہ گو پلیس ہے، اور یہ مشرک زیادہ بدتر ہے۔ کیا سمجھے ہو؟ کلمہ گو مشرک تھا عبداللہ ابن ابی۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ کلمہ گو مشرک۔ اللہ نے فرمایا انہم کفروا باللہ ورسولہ، کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قبلہ یہی ہے، پیغمبر کے پیچھے کھڑا ہے، جہاد میں بھی آتا ہے، سارا کام ہے، لیکن اندر مومن نہیں بنا، صرف زبان پہ کلمہ ہے، زبان پہ نمازیں ہیں، کلمہ گو وہ اس کو اللہ فرماتے ہیں انہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ کلمہ پڑھ کے بھی کافر ہے اور نمازیں پڑھ کے بھی کافر ہے، کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے بھی کافر ہے، اور بظاہر وہ مسلمانوں کے ساتھ چل کے بھی کافر ہے۔ اس لیے فرمایا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ، میرا پیغمبر ان کی جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتے، ولا تقم علی قبرہ، اس کی قبر پہ مغفرت کی دعا کے لیے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے۔ او بزرگوں، آگے چلو، یہ مسئلہ گھر جا کے بیان کرنا ہے۔ ہاں، سارے حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ، ان کی ایک رشتہ دار 7
ساتھ سمجھتے ہو نا؟ ساتھ تھی غالباً، مر گئی تو شیخ ساتھ چلے جنازے کے، تھی مشرکہ۔ اب کچھ آدمی دیکھ رہے تھے اب پتہ چلے گا، اپنا مر گیا، اب پتہ چلے گا، چل پڑے، گئے چارپائی کو کندھا بھی دیا، اور وہاں پر جب جنازہ گاہ میں رکھی، رکھ کے آپ بیری کا درخت تھا اس کے نیچے آ کر بیٹھ گئے اور ان کو کہا تم جنازہ پڑھو اس کا، جو مشرک تھے ان کو کہا پڑھو۔ انہوں نے کہا اگر آپ نے نہیں پڑھنا تھا یا نہیں پڑھانا تھا تو آپ آئے کیوں؟ کہتے اس لیے میں آیا ہوں کہ پتہ چل جائے بلو کانو ہولی قربا، اگر مشرک جتنا قریبی رشتہ دار ہے مر جائے اس کا جنازہ نہیں ہوتا، اس کا جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں، اور یہ معمولی مسئلہ نہیں، یہ قرآن کی نہیں ہے، اللہ منع کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ اسی طرح فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا، قرآن کی نہیں ہے، نہیں کر سکتے مغفرت کی دعا۔ اب اگر مشرک کا جنازہ پڑھتا ہے جائز سمجھ کے، کہ کوئی حرج نہیں، یہ خود کافر ہے۔ او بزرگوں، یہ خود کیا بنے گا؟ ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا فاتح کے، لیکن کہتے ہیں نماز ہے ہی کوئی نہ، یہ ہوتی کافر۔ ایک بندہ زنا کرتا ہے فاتح کے، اور یہ کہتے ہیں کوئی ڈاری کوئی نہیں، حرج ہی کوئی نہیں ہے۔ زنا کرتا ہے تو فاتح کے، اور زنا کو حرج ہی نہیں سمجھتا تو کیا ہے؟ کافر ہے۔ کیوں کافر ہے؟ تکذیب القرآن، وہ قرآن کا منکر ہے۔ اس لیے جو مشرک کا جنازہ جائز سمجھ کے پڑھے، بولتے جو ہاں وہ کافر ہے، اور جو برادری کو دکھانے کے لیے ادھر ادھر پڑھے تو وہ کیا بنے گا؟ فاسق۔ وہ کیا بنے گا؟ فاسق۔ یہ قرآن نے اجازت نہیں دی۔ حضرت علی کا ابا فوت ہو گیا، بخاری شریف، ابو طالب فوت ہوا، آپ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کر لفظ ذرا سننا حضرت علی کے، کہتے ہیں انا ہما کذال قد ماتا، انا ہما کذال قد ماتا، انا ابی قد ماتا نہیں۔ یہ کون تھے؟ حضرت علی کے والد اور نبی پاک کے چچا ابو طالب، اور کہتے کیا اس طرح نہیں کہا انا ابی قد مات، یا رسول اللہ میرا ابا فوت ہو گیا، نہیں، کہتے ہیں انا عما کذال قد ماتا، یا رسول اللہ تیرا کافر چاچا مر گئی ہے، تیرا کافر کھتری چاچا اور گمراہ چاچا وہ مر گیا ہے۔ اور دوستو بزرگوں، خیال کرو آج شروع ہوئے ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام، اے اردو کے پٹھے، ابو طالب علیہ السلام، ابو بکر کو بھونکنا ہے، عمر کو بھونکنا ہے، اور ابو طالب علیہ السلام، ان کی ساری منتیں کی الٹی ہے۔ تو بار اب بریلوی بھی شروع ہو گئے، ابو طالب علیہ السلام۔ بریلوی مولوی بیان کر رہا تھا کہ ابو طالب ہولے ہولے کلمہ پڑھ گیا ہے، ہاں تیرا پیو سے سن رہا ہے۔ حضرت علی نے تو فرمایا انا اما کا سال قد ماتا، تیرا گمراہ چاچا مر گیا۔ یہ کام دوستوں بزرگوں بڑا مشکل ہے۔ مشرک کا جنازہ نہیں، مشرک کی تعزیت پہ بیٹھ کے کہنا اللہ بخشیش نہیں۔ ایک آدمی مجھے کہتا ہے پھر مشرک کی تعزیت کیسے کرنی چاہیے؟ میں نے اسے کہا کہ مشرک کی تعزیت قرآن میں ہے، اتبعوا فی ہذہ الدنیا لانا، ہے نا؟ مشرک مرے ہیں، اللہ نے کیا فرمایا؟ اتبعوا، پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی آئی کہاں ہے اتبعوا؟ نکالو 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 ذرا، پتہ لگے مشرک کی تعزیتی لفظ بھی آنے چاہیے۔
یہ نہیں ہو چاچا، نہیں ہو، نہیں، کچھ عقل سے بھی سوچا کرو، یہ نہیں۔ ہاں، اور قوم نوح کی تعزیت ہے، کس کی ہے؟ قوم عاد، ثمود، سب کی ہے۔ یہ دیکھو، کچھ عقل سے بھی صحیح سوچا کرو نا۔ یہ دیکھو، تلک عاد جہادوا بآیات ربہم، یہ عاد قوم تھی جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلایا تھا، وعصوا رسلا، اور رسولوں کی نافرمانی کی۔ کون سی تلک عاد؟ جن کو تباہ کیا اوپر، اور جن کو تباہ کیا ہے، یہ عاد سے تعارف ذکر ہو رہا ہے۔ یہ عاد سے جن کو تباہ کیا، ان کا قصور کیا تھا؟ اللہ کی آیات کے منکر، رسولوں کے نافرمان، اور واتبعوا امر کل جبار عنید، ہر سرکش اور ضدی کی اتباع کرتے رہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ فرماتے ہیں اتبعوا فی ہذہ الدنیا لعنہ ویوم القیامہ، دنیا پہ بھی ان پر خدا کی لعنت، قیامت کے دن بھی ان پہ خدا کی لعنت۔ مشرک مرے تو کیا کرو، اے لعنہ اللہ، دنیا میں بھی لعنت لگائی گئی، آخرت میں بھی لعنت۔ یہ دیکھو، آگے چلو جی۔ مشرک پر جنت حرام ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، انہ من یشرک باللہ، پکی بات ہے جس نے شرک کیا اس پہ جنت حرام ہو گئی، ہے نا قرآن میں؟ ہاں نکالو ذرا، سورۃ آیت نمبر 72۔ ایک مسئلہ سمجھ لو، قرآن کیا کہتا ہے مشرک پر جنت؟ بولو بولو۔ اچھا، آپ کی قلم کا تعلق زبان کے ساتھ تو نہیں ہے؟ ہاتھ سے لکھتے ہو یا زبان سے؟ پھر زبان تو ہلنی چاہیے، اگر قلم میں پھنسی ہے تو علیحدہ مسئلہ ہے۔ ہاں بھائی، تو ایک مسئلہ سمجھو، اور مقام پہ فرمایا حتی یال جل جمالو، مشرک اس طرح جنت نہیں جا سکتا جیسے سوئی کے سوراخ دکھ سے اونٹ نہیں گزر سکتا، اونٹ نہیں گزر سکتا۔ مشرک مسجد نبوی میں جاتے ہیں یا نہیں جاتے؟ اب اللہ کی خبر سچی ہے یا مولوی کی؟ مولوی کہتا ہے کہ مسجد نبوی روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت حقیقی ہے، اصلی جنت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مشرک جنت میں جا نہیں سکتا، اور مشرک کا جنت میں جانا محال، مشرک پہ جنت حرام، جبکہ یہ مشاہدہ ہے کہ مسجد نبوی میں مشرک جاتے رہتے، نہیں جاتے رہتے؟ ریاض الجنہ میں بھی مشرک جاتے رہتے ہیں۔ سبز پگڑی والا مشرک ہو، سفید پگڑی والا مشرک ہو، یا رافضی ہو، جو بھی ہو، یہ مشرک ریاض الجنہ میں جاتے بھی ہیں، آتے بھی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مشرک جنت میں جا سکتا نہیں، مولوی کہتا ہے مشرک جنت میں جاتا ہے۔ اب بتاؤ، جو اس کو حقیقی جنت مانتا ہے اور کہتا ہے اللہ نے وہ جنت جہاں رکھی، وہ کس درجے کا بے ایمان ہے؟ اور بزرگوں، وہ قرآن کا منکر ہے یا نہیں؟ قرآن تو کہتا ہے مشرک جنت میں جا سکتا نہیں، مولوی کہتا ہے جاتا ہے، وہاں بیٹھتا ہے، سوتا ہے، ایسے ہے یا نہیں؟ کوئی پتہ نہیں، بابا سو رہا ہے۔ ہاں جی، خیر خیال کرنا۔ آگے جی،
اور عنوان کتنے عنوان آ گئے؟ عنوان نمبر 10، مشرک بدبخت ہے مردود ہے، مشرک بدبخت ہے اور مردود ہے۔ غلبت علینا شقوتنا، ہم پہ ہماری بدبختی غالب آ گئی۔ معلوم ہوتا ہے بدبخت ہے نا، شقوتنا قیامت کے دن کہے گا غلبت علینا شقوتنا، اس مضمون کی بہت ساری ایسی ہیں۔ ہم پہ ہماری بدبختی غالب آ گئی، نبی آئے سمجھاتے رہے نہیں سمجھے تو بدبختی اللہ فرمائیں گے اخسؤ فیہا ولا تکلمون، او کتیا دھر دھر۔ اخسا کیا ہوتا ہے؟ اخسا کا معنی پنجابی میں ہوتا ہے چاہے، دھر ہاں کھرے، یہ کتے کو دھتکارا جاتا ہے کھرے، یہ اخسؤ فیہا ولا تکلمون۔ او بزرگو اللہ فرمائیں گے ہو بے ایمانہ مجھ سے بات نہ کر، معلوم ہوتا ہے مردود ہے مشرک اور بدبخت ہے مشرک، جس کو اللہ پاک وہ لفظ فرمائیں گے جو کتے کو دھتکارنے کا لفظ ہوتا ہے۔ سمجھے بھی صحیح کہ نہیں؟ اور پڑا کہاں ہوگا؟ جہنم میں، جہنم میں پڑا ہوگا جہاں 3 فتوے کٹے ہیں۔ ہاں ذرا پڑھو آیت۔ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، بدبخت ہے۔ آگے کنا قوما ضالین، پرلے درجے کے گمراہ تھے ہم۔ آگے اپنے اوپر فتویٰ لگا رہا ہے، آج تو ڈرتا ہے نا، آج کہتا ہے فتویٰ نہ لگاؤ۔ کنا پکے کافر تھے، اپنے اوپر فتویٰ ہے۔ ہاں آگے ایک موقع دے دے، ایک دفعہ ہم جائیں، اب ان ادنا دوبارہ نہیں ہوگا جی، دوبارہ نہیں ہوگا۔ آگے پڑھتے جاؤ۔ ہاں بھائی دیکھا، چلو یہاں پر اخسؤ فیہا ولا تکلمون، یہ ہے مردود راندہ درگاہ، جس کو اللہ نے مردود کر دیا۔ اور عنوان مشرک شیطان کا بندہ ہے، عبد الشیطان ہے، شیطان کا پجاری ہے۔ الم آہد الیکم یا بنی آدم، کیا لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ اگر وہ نہیں تجھے سورۃ النساء آیت نمبر 117، 16، 15۔ ہاں بھائی کیا ہے؟ یدعون الا شیطانا، سرکش شیطان کو پکارتے ہیں یہ مشرک۔ یہ کیا ہے؟ عبد الشیطان ہے، شیطان کا پجاری ہے۔ عابد الشیطان، مشرک شیطان کا پجاری۔ اور لا تعبد الشیطان، لا حضرت ابراہیم سمجھا رہے ہیں، او بزرگو یا ابت لما تعبدو ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک۔ آگے چلتے چلتے میرا ابا شیطان کی پوجا نہ کر، ان الشیطان کان للرحمن، شیطان رحمان کا دشمن ہے، نافرمان ہے، تو اس کی پوجا نہ کر۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ مشرک جو غیر کی پوجا کرتا ہے، در اصل چونکہ یہ شیطان کو خدا کا شرک فی الحکم شریک فی الحکم ٹھہرا کے کرتا ہے۔ مشرک جو ہے وہ عابد الشیطان ہے، اس لیے
کہ اللہ کا حکم ہے کہ عبادت صرف اللہ کی، شیطان کا حکم ہے کہ عبادت غیر اللہ کی، اللہ کے مقابلہ میں شیطان کی اطاعت کرتا ہے، ان اطاعتموہ فانکم مشرکون، تجھے حکمن بھی، اور پھر وہ شیطان خوابوں میں آتا ہے، شیطان قبروں سے آوازیں دیتا ہے، بیداری میں ملتا ہے کہ عبد القادر میں ہوں، علی بابا میں ہوں، علی حجویری میں ہوں، تو وہ اس کے نام کی نظریں دیتا ہے، اور وہ علی بابا کو پتہ ہی کوئی نہیں، عبد القادر کو پتہ ہی کوئی نہیں، شیطان اپنی نظریں منواتا ہے، اپنی عبادت کرواتا ہے، سورج نکلنے لگتا ہے، وہ کھڑا ہو جاتا ہے سامنے، بینا کرنا ہی شیطان، سورج نکلتا ہے اور یہ باور کرتا ہے کہ مجھے سجدہ ہو رہا ہے، تو بہرحال جو مشرک بھی ہے وہ عابد الشیطان ہے، شیطان کا پوجا کرنے والا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے۔ اچھا جی، اور عنوان کتنے عنوان ہو گئے تھے؟ 11ویں تک بس کر دو، ان 11 عنوانوں کے ساتھ ساری آیات آ سکتی ہے۔ اب آپ کی ہمت ہے کہ اس 11 عنوان قرآن میں موجود ہیں، اور ان 11 عنوانوں پر اگر آپ آیات کم از کم 5 بھی اکٹھی کر لینا ہیں، 3 اکٹھی کر لیں، 2 کر لیں، آیت ایک بھی کافی ہوتی ہے، لیکن یہ آپ کا تتبع ہے تو کئی شواہد بن جائیں گے۔ اور یہ 11 عنوان کس کے تھے؟ مذمت شرک کے۔ آؤ جی اپنے مسئلہ الہ پہ آگے چلائیں، یہ تو تعرف الاشیاء بازدادہا، اہمیت توحید کے ساتھ مذمت شرک کا بیان ضروری تھا۔ اب ذرا دیکھیں مکہ کے مشرکوں کا شرک کیا تھا۔ آپ نے پڑھ لیا کہ 4 درجوں میں سے 2.5 درجے وہ کیا تھے؟ وہ واحد، اور 1.5 درجہ کیا تھے؟ مشرک۔ اب وہ 1.5 درجہ شرک کیا ہے؟ مکہ کے مشرکوں کا نظریہ کیا تھا؟ لیکن اس بات سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ شرک مشرکین مکہ کے شرک میں بند نہیں، شرک مشرکین مکہ کے شرک میں بند نہیں۔ کیا مطلب؟ شرک صرف وہ نہیں ہے کہ جو مکہ والے کرتے رہے، شرک کی انشاءاللہ جامع معنی تعریف آئے گی، اور شرک جہاں بھی جو بھی کرے اس کی مختلف شکلیں ہیں، ہر قوم کی مختلف شکلیں ہیں۔ مکے والوں کو ہم نے اس لیے سامنے رکھا کہ وہ اولین مخاطب ہیں قرآن کے، اور قرآن ان کے ماحول میں اترا، ان کی اصلاح کے لیے اترا، ورنہ مجوسی بھی مشرک ہیں، اور ورنہ یہ قالت الجہود قالت الجہود عزیر ابن اللہ والے بھی مشرک، قالت النصارى المسیح ابن اللہ والے بھی مشرک، ان اللہ ثالث ثلاثہ والے بھی مشرک، مشرک تثلیث کا قائل بھی، مشرک بلدیت کا قائل بھی، مشرک جزئیت کا قائل بھی، یہ بھی سارے مشرک۔ لیکن مکہ والے مشرکوں کا ہم اس لیے تذکرہ کر رہے ہیں کہ ان کے ماحول میں قرآن اترا ہے، اور جب تک ان کا شرک معلوم نہیں ہوگا، قرآن جو ان پہ تعریف کر رہا ہے، ضرب لگا رہا ہے، اس ضرب اور تعریف کی سمجھ نہیں آ سکے گی۔ اس لیے ایک مولوی کہہ رہا تھا، اس نے کئی مسئلہ الہ سنا، بریلوی ملا تھا، اس نے کہا مار یہ وہابی جو ہے نا، یہ مکہ والے مشرکوں کی تعریفیں کرتے ہیں، ہمارے خلاف پڑے ہوئے ہیں اور مکہ کے مشرک کی تعریف کرتے ہیں، وہ اس طرح بھی تھے، اچھے تھے، یہ اچھے تھے، یہ اچھے تھے۔ میں نے تقریری جواب میں کہا کہ بھائی ہم تعریفیں نہیں کرتے، مولوی صاحب کو غلط فہمی ہوئی ہے، ہم تعریفیں نہیں کرتے مشرکین مکہ کی، ہم صرف تعریفیں کرتے ہیں بریلویوں کے مقابلہ میں، کہ بریلویوں سے اچھے تھے، اور اس کو ہم ثابت کرتے ہیں۔ آج کے مشرک سے وہ مشرک اچھا تھا، یہ نہیں ہے کہ فی نفسی اچھے تھے، ان مشرکوں سے بہت اچھے تھے۔ اب ذرا دیکھو پہلا شرک کہاں سے شروع ہوتا تھا؟ شرک فی التصرف سے، شرک فی التصرف، اور شرک فی التصرف امور حقیرہ میں، شرک فی التصرف کس میں؟ امور، بولو گے تو آگے چلیں گے، نہیں تو مغرب ہو جائے گی۔
امور حقیرہ، شرک فی التصرف۔ یہ توحید تصرفی کے کتنے درجے تھے؟ 2، بڑے بڑے کام، چھوٹے چھوٹے کام۔ بڑے کاموں میں اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتے، یہ 10 عنوان آپ پڑھ چکے ہیں، اور چھوٹے کاموں میں وہ اختیار کے قائل تھے، لیکن وہ اختیار کیسے؟ ایک جملہ لکھیں، یہ عنوان بھی ٹھیک ہے، بحث دوم خلاف، دوم تو نہیں بنے گی، 2 عنوان وہاں ہے، بحث خلافیات اور وفقیات پہلے گزرا ہے، اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے خلافیات، کہ مشرکین مکہ کا عقیدے میں کیا اختلاف تھا۔ یہ نمبر 1، مشرکین مکہ کا نظریہ تھا کہ مخلوق کے نفع نقصان میں تصرف کرنے کا دربار الہی سے اختیار ملتا ہے، اختیار ملتا ہے، دربار الہی سے اختیار ملتا ہے، لیکن چند قیود کے ساتھ، چند قیدیں لگاتے۔ نمبر 1، سارے جہان میں نہیں، صرف مخصوص خطوں میں، سارے جہان میں نہیں، صرف مخصوص خطوں میں۔ نمبر 2، تمام کاموں میں نہیں، امور حقیرہ میں، تمام کاموں میں نہیں، آپ پڑھ چکے ہیں اس کی دلیل، سب کاموں میں نہیں، چھوٹے چھوٹے کاموں میں، معمولی کاموں میں۔ نمبر 3، ہر وقت نہیں، ہر وقت نہیں، جن کاموں میں اللہ کا اٹل فیصلہ نہ ہو چکا ہو، یعنی تقدیر مبرم کے خلاف نہ ہو۔ وہ کہتے کام 2 قسم کے ہیں، ایک کام وہ ہے کہ تقدیر الہی کا فیصلہ اٹل ہو چکا ہے کہ جو ہونا ہے، اس میں اختیار نہیں ملتا، اس کے خلاف ہمارے معبود کچھ نہیں کر سکتے۔ اور ایک یہ ہے کہ اللہ کا اٹل فیصلہ نہ ہو، جس کو اپنی بولی میں آپ تعبیر کرتے ہیں تقدیر معلق، تقدیر معلق کے درجہ میں۔ اس سے مکہ کا مشرک تقدیر کا قائل تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک کام کا مثلا اللہ نے ایک شخص کے بارے میں مؤنث بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے اٹل، تو اب وہ مذکر نہیں بنا سکتے، مذکر بنانے کا فیصلہ ہو چکا ہے تو وہ مؤنث نہیں بنا سکتے۔ ہاں بھائی، تو ہر وقت نہیں، بلکہ جب اٹل فیصلہ نہ ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ کتنی وجودات ہو گئی؟ 3۔ ہاں بھائی، کیفیت تصرف، کیفیت کیا ہے تصرف کی؟ سمجھو، ان کاموں جو امور حقیرہ ہیں، ان کاموں کے کرنے کا، ان کاموں کے کرنے کا تصرف کلی ملتا ہے۔ یہ بات ذرا سمجھو کہ جن کاموں کے بارے میں اختیار ملتا ہے وہ تصرف جزئی نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ تصرف کلی۔ کلی ہونے کا مطلب کہ ہر جزئی میں اذن الہی کی اجازت نہیں ہوتی۔ اللہ نے ایک دفعہ وہ اختیار دے دیا، اب وہ مستقل ہے، اب ہر جزئی میں اور جتنے کا بھی دیا، جتنے امور حقیرہ کا اختیار ملا وہ ایک دفعہ مل گیا، ہر جزئی میں نئی اذن نامے کی اجازت کی ضرورت نہیں، اسی اختیار سے وہ کر لیتے ہیں۔ جتنی طاقت ملتی ہے اکٹھی مل جاتی ہے، اس کو تصرف کلی کہتے ہیں۔ اور اس تصرف کلی پر ان امور حقیرہ کے بارے میں تصرف کلی کہ کسی بھی حقیر کام، جو معمولی کام ہے، ہر کام کرنے میں ان کو مستقل اذن کی اب ضرورت نہیں رہی کہ اللہ کا اس جزئی کے بارے میں اذن ہو تب کریں، نہیں، امور حقیرہ کے معاملہ میں انہیں تصرف کلی عطا ہو گیا، اب کسی جزئی کے کرنے میں اذن الہی کی اجازت نہیں۔ یہ مطلب ہے کیفیت تصرف۔
سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ اجازت کلی کافی ہوتی ہے، ہر جزی کے لیے نئی اجازت لینا ضروری نہیں ہے۔ اب ذرا سمجھو، انبیاء کا کیا نظریہ تھا؟ نبی پاک علیہ السلام کیا فرماتے تھے؟ یہ تو مکہ کے مشرک کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ تھا کہ ما فوق الاسباب، ایک ذرہ میں بھی، ما فوق الاسباب، ایک ذرہ کے بارے میں بھی، ایک ذرہ کے بارے میں بھی مخلوق کو تصرف کی قوت نہیں، ایک ذرہ کے بارے میں بھی ما فوق الاسباب امور میں یا ما فوق الاسباب طور پہ ایک ذرہ میں تصرف کرنے کی بھی مخلوق کو طاقت نہیں، کسی کو طاقت نہیں۔ اور وہ کیا کہتے، یہ جو چھوٹے کام ہیں ان میں ان کو ما فوق الاسباب تصرف مل گیا غائبانہ قوت سے، یہ ان جزیوں پہ قادر ہیں، ان کو تصرف ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کیا فرماتے کہ ایک ذرہ اس پر بھی کسی کو غیبی قوت کے تصرف یا ما فوق الاسباب تصرف کرنے کی ایک ذرہ کے بارے میں بھی اذن نہیں، اجازت نہیں، مخلوق کی یہ شان نہیں۔ اب ذرا خیال کرنا، پورے بڑا اہم مقام ہے۔ اس لیے قرآن پاک نے جب تردید کی نہ شرک کی، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ سارے اختیار ان کو نہیں، سارے جہان کے اختیار نہیں۔ قرآن نے زور، وہ بھی نفی ہے لیکن زور قرآن کا جب مشرکوں کو خطاب کرتا ہے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، واہ، من قطمیر، قطمیر کھجور کی گٹھلی، اوپر باریک پردہ، اللہ فرماتے ہیں اس کے بھی وہ مالک نہیں۔ اور دوستوں بزرگوں، کیا فرمایا؟ سارے جہان کے مالک نہیں، سارے جہان کا تو وہ بھی نہیں مانتے تھے۔ کیا کہا؟ سورج چاند آسمان کے مالک نہیں، یہ تو وہ بھی نہیں مانتے تھے۔ ان کا نظریہ تھا چھوٹے چھوٹے کام، معمولی معمولی کاموں میں تصرف ملتا ہے۔ اللہ نے جب تردید کی تو معمولی کاموں سے کی، فرمایا ما یملکون من قطمیر، اوے تم کہتے ہو چھوٹے کام، یہ قطمیر کے بھی مالک نہیں، اس پر بھی ان کا تصرف نہیں۔ معلوم ہوتا ہے تصرف نہیں کیا مطلب ہے؟ ما فوق الاسباب قوت غیبی کا ایک ذرہ جتنا بھی اختیار نہیں، ایک ذرے کا کروڑواں حصہ بھی اختیار نہیں، کیونکہ اصل میں اللہ کی صفت ہے ہی ما فوق الاسباب تصرف، ما فوق الاسباب۔ اگر مخلوق میں ایک ذرہ بھی مانے گا وہ مشرک ہوگا۔ کیا مختار کل والا مسئلہ تو ان مشرکوں کے ساتھ ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ شرک کا معیار تصرف ما فوق الاسباب، چاہے وہ جزی میں مانے، ذرے میں مانے، تب بھی وہ مشرک ہے۔ اس لیے فرمایا لا یملکون مثقال ذرۃ، اور بزرگوں لا یملکون مثقال ذرۃ، وہ جو روشنی آتی ہے روشن دان سے، اس روشنی کو اگر آپ غور سے دیکھیں اس میں چھوٹے چھوٹے ذرے نظر آتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لا یملکون مثقال ذرۃ، وہ جو مثقال ذرہ ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی ان کا اختیار نہیں۔ معلوم ہوتا ہے ذرا بھی ما فوق الاسباب اختیار، بولتے کیوں نہیں؟ آپ کا اختلاف تو نہیں ہے؟ لا یملکون مثقال ذرۃ، رائی کے، اس میری بات کو سمجھو، اللہ نے یہ نہیں فرمایا جہان کا اختیار نہیں، فلاں کا نہیں، نہیں، ذرے کا اختیار نہیں، قطمیر کا اختیار نہیں، اور فتیل کا اختیار نہیں۔ فتیل کیا ہے؟ وہ فتیل جو کھجور کا چیر ہوتا ہے گٹھلی کا، اس چیر کا دھاگا وہ ہے فتیل۔ کبھی فرمایا اس کے اوپر کا پردہ، کبھی فرمایا وہ دھاگا، کبھی فرمایا وہ ذرہ۔ اب پتہ چل رہا، معلوم ہوتا ہے کہ مکہ کے مشرک شرک فی تصرف میں جھگڑا کیا تھا نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ۔
نبی پاک فرماتے تھے کہ ایک ذرے کا بھی ما فوق الاسباب اختیار نہیں، ایک مثقال ذرہ جتنا بھی. اور مکہ کا مشرک کہتا تھا کچھ کچھ ہے، چھوٹے چھوٹے کاموں میں کچھ کچھ اختیار ہے، چھوٹے چھوٹے کام پورے حقیرہ میں ان کو اختیار مل چکا ہے. اس لیے قرآن نے جہاں تردید کی تو تردید کا انداز اب سمجھ آئے گا. مثقال ذرہ کہتا ہے، کبھی کہتا ہے لا یملکون موتم ولا حیاتا، موتم ولا حیاتا، یہ تصرف ما فوق الاسباب ہے. اور کبھی کہتا ہے لا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، نہ لگی ہوئی مصیبت کو ہٹا سکتے ہیں، نہ آنے والی سے بچا سکتے ہیں، آنے والی کو روک سکتے ہیں تحویلا. تو قرآن پاک کا زور ہوگا کہ ذرہ ذرہ ذرے سے بھی نیچے ذرہ، اس کا بھی ما فوق الاسباب کسی کو اختیار نہیں ہے. یہ سارے اختیار کس کے ہیں؟ اللہ کے. یہ ایک دوسرا پوائنٹ مشرکین کا، وہ کہتے تھے جو امور نظام ہیں، بڑے بڑے کام ہیں، ان میں ہمارے معبود کو اختیار تو نہیں، لیکن یہ جو ہمارے معبود ہیں یہ کام اللہ سے کروا دیتے، جو ان کے اختیار میں ہیں کر لیتے ہیں، اور جو اختیار میں نہیں وہ اللہ سے. اس کو وہ کہتے نظریہ شفاعت قہریہ، نظریہ شفاعت قہریہ. اب ذرا سمجھو، شفاعت کے متعلق 3 فرقے ہیں. شفاعت کے متعلق 3 فرقے. ایک فرقہ معتزلہ خوارج کا، وہ شفاعت کے منکر ہیں، مطلقاً شفاعت کے منکر ہیں. اسی طرح نیچری، یہ بھی شفاعت کے منکر ہیں. نمبر 2 طوائف المشرکین، مشرکین عرب اور مشرکین اليوم، آج کا مشرک اور عرب کا مشرک، اس کا نظریہ ہے شفاعت قہریہ کا. لیکن یاد رکھو ذرا، شفاعت قہریہ کی بات ذہن میں رہے. شفاعت قہریہ کا لفظی معنی تو قہریہ کار سے جبر سے ہے، زوری زور منوانا. اس سے لوگوں کو دھوکہ لگتا ہے، زوری زور منوانا. یاد رکھو اس کی 2 صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ افسر ہو یا ناظم ہو یا ایم پی او، ایم پی او پر صدر یا وزیر اعظم کی سفارش کروائی جائے. کام آپ کا کسی چھوٹے افسر کے پاس ہے اور سفارش لے کے آ رہے ہیں وزیر اعظم کی یا بڑے افسر کی سفارش لے کے آ رہے ہیں. اب یہ چھوٹے افسر کی مرضی نہیں تمہارا کام کرنے کی، لیکن چونکہ وزیر اعظم کا فون آ گیا، اب یہ بیچارہ ڈر گیا اور کہتا ہے کہ میں نے اگر نہ مانا تو نوکری ختم ہو جائے گی اور مسئلہ گڑبڑ ہوگا. یہ مجبور خلاف ارادہ، اپنی مرضی کے خلاف اس ڈر کی وجہ سے تمہاری بات مان لیتا ہے، تمہارا کام کر دیتا ہے. یہ بھی شفاعت قہریہ ہے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھو، آج تک کوئی مشرک اس نظریے کا نہیں گزرا، اس نظریے کا کہ اللہ کسی سے ڈرتا ہے یا اللہ سے کوئی بڑا ہے اور کسی کے ڈر سے مجبور ہو کر اللہ یہ کام کر دے. یہ نظریہ ابو جہل کا بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ اللہ کو بڑا سمجھتے تھے، اللہ سے بڑا کسی کو بھی نہیں سمجھتے تھے. اور بزرگوں دوستوں، حضرت ابو محذورہ کی حدیث وہ مسلم وغیرہ سیاستہ میں موجود ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑوایا نا ابو محذورہ کو، تو حضرت بلال ہے، اذان اس نے سنی تو مذاق کرنے لگا. حضرت بلال کی اذان کا مذاق بنا رہا تھا. اس وقت مشرک تھے، حضرت ابو معذورہ بچے تھے اور کہتے ہیں کہ سب سے بڑا شرارتی میں تھا، تو میں نے نقل اتارنی شروع کر دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بچے کو پکڑ کے لے آؤ. لے آئے. مجھے کہتے ہیں بیٹا اذان کہو، کوئی کلمات پڑھ. تو ابو معذورہ کی طرح بات سننی ہے غور سے. کہتے ہیں میں نے شروع کیا اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ میں نے پڑھا، اور آگے جب آیا نا اشہد اللہ، کہتے ہیں میں رک گیا کیونکہ یہ ہمارا اختلافی مسئلہ تھا.
اللہ اکبر پڑھا، لیکن اشہد اللہ پہ رک گیا، کوئی نہیں آپ کو پتا۔ ترجیح نہیں پڑھتے، مسئلہ ترجیح، تو ترجیح کس کی ہوتی ہے؟ شہادتین کی۔ جہاں پر بریک لگ گئی، مکہ کے مشرکوں میں سے بزرگ تھا اور ابھی ہے بھی بچہ، لیکن اسے بھی پتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا اختلاف کیا ہے۔ اللہ اکبر میں اختلاف نہیں، کہتے ہیں میں نے کہا اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، معلوم ہوتا ہے اللہ کو بڑا مانتے تھے نا۔ اور نہیں پڑھی یہ حدیث یار، یہ حدیث تو آثار و سنن میں بھی کھڑی ہے، ابو داؤد میں بھی کھڑی ہے، سیاستہ میں یہ حدیث، مسلم میں بھی اس کے لفظ ہیں اور بھی ہیں۔ تو اللہ اکبر معلوم ہوتا ہے یہ اختلافی مسئلہ نہیں۔ مکہ کے مشرکوں کو بھی پتا تھا، بچوں کو بھی، اور وہاں پر اشہد اللہ پہ رک گیا۔ تو کہتے ہیں کہ ایسا کہا، ایسا کیوں کہا کہ وہ بچے کہیں گے بھابھی بن گئی ہے، پھر دوسرے سنیں ایسا، آپ سنیں تو وہ نہ سنیں۔ اچھا، آپ نے سر پہ ہاتھ رکھا شفقت کا اور فرمایا بیٹے ذرا اونچا پڑھو، تو کہتے ہیں میں نے اونچا پڑھا، اذان ختم ہوئی، آپ نے فرمایا آپ چلا جا۔ میں نے کہا آپ کو جانا ہے کیا؟ رہائی نہیں ہو، اب تجھے کلمہ میرے اندر اتر گئی ہے اور میں نے قبول، اب نہیں جاتا۔ تو اسی وجہ سے حضرت ابو معذورہ نے ساری زندگی جہاں آپ نے ہاتھ رکھا تھا وہ بال بھی نہیں کرنا ہے۔ تو اور باقی مؤذن حضرت بلال جو فرشتے کی حکایت والی اذان دیتے تھے، اس میں شہادتین میں ترجیح کوئی نہیں، فرشتے کی اذان ہوئی تھی، لیکن ابو معذورہ اس کو نبی پاک نے اجازت دے دی کہ چونکہ ایک دفعہ شہادتین ایسا کہا اور دوسری دفعہ اونچا کہا اور وہ ابو معذورہ کے ایمان کا سبب بن گیا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو ترجیح کے ساتھ اذان دیا، اور وہ اذان میں بھی ترجیح کرتے تھے، اس لیے یہ خصوصیت تھی حضرت ابو معذورہ کی۔ یہ مسئلہ اپنے مقام کی بات ہے، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مکہ کا مشرک اللہ اکبر کا قائل تھا، اللہ کے برابر کسی کو بھی نہیں مانتا تھا۔ تو یہ نظریہ شفاعت کاریہ کا کہ اللہ کسی سے ڈر کے ہمارے کام کرے یا اللہ سے کوئی بڑا اللہ پر دباؤ ڈالے، یہ نظریہ آج تک کسی مشرک کا نہیں ہے۔ دوسرا شفاعت کاری کا مفہوم وہ یہ ہے کہ دوست ہے بڑا قریبی، ایک کام آ گیا ایک افسر کے پاس، اب وہ آپ کا کام نہیں کرتا، اس کا مرضی نہیں تیرا کام کرنے کی، نہیں کر رہا، آپ نے ڈھونڈا تو اس کی یاری کس کے ساتھ ہے؟ کوئی ایسا بندہ کہ جس جو اس کا دوست ہو، محبوب ہو، آپ نے اس کی بیوی سے رابطہ کر لیا یا اور کسی سے رابطہ کر لیا، اس سے سفارش کروائی کہ اس کو ذرا اس کو کہے یہ کام کرنا ہے، اس کے بیٹے کو ڈھونڈا یار، یا کوئی رشتہ دار، کوئی محبوب اس کے بیٹے کو کہا یا کسی رشتہ دار کو کہا، بیوی کا نام اس لیے لیا کہ ذرا زیادہ سفارش زیادہ اثر کرتی ہے، تو اس لیے بیٹی ہو، بیٹا ہو، دوست ہو، کسی کو آپ نے کہہ دیا کہ آپ ذرا سفارش کریں، اب بیٹا آتا ہے اس کے پاس اور کہتا ہے جی کام کرنا ہے، اب اس کی مرضی نہیں، لیکن دیکھتا ہے کہ اگر یہ میرا بیٹا آ گیا ہے، دل تو نہیں تھا، لیکن بیٹے کی محبت میں اپنے ارادے کے خلاف وہ کام کر دیتا ہے، یہ ہے شفاعت کاری۔ اس کی مرضی نہیں تھی لیکن بیٹے کی محبت میں مجبور ہوا، اس کا خیال نہیں تھا، بیوی کی محبت میں مجبور ہوا، اس کا خیال نہیں تھا، بیٹی کی سفارش اس کی محبت کی وجہ سے ٹال نہیں سکا، اس کی محبت کی وجہ سے بات مان لی اور اس کو رد نہیں کر سکا۔ یہ شفاعت کاری اس کے مکہ کے مشرک قائل تھے، اور ان کا نظریہ یہ تھا کہ یہ ہمارے معبودان جو ہیں یہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، انہوں نے محنت کی ہے اور یہ پہنچی ہوئی سرکاریں ہیں، یہ جب کوئی بات کرتے ہیں اللہ کا ارادہ نہیں بھی ہوتا تو اللہ خلاف ارادہ ان کی بات موڑتا نہیں،
ان کی مان لیتا ہے تو اس لیے شفاعت قہریہ کا یہ دوسرا مفہوم جس کے آج کا مشرک بھی اسی کا قائل ہے اور مکے والا مشرک بھی اسی کا قائل تھا. اور شفاعت قہریہ یہ نظریہ کس کا ہے؟ گروہ مشرکین کا. تیسری سمجھو شفاعت بالاذن، توجہ ہے یا نہیں؟ شفاعت بالاذن، یہ غور سے سنو، مولوی بھی ڈنڈی مارتے ہیں. شفاعت بالاذن کا مفہوم کیا ہے؟ پہلا، شفاعت بالاذن اہل سنت کا نظریہ ہے. ہم اللہ کے فضل سے شفاعت بالاذن مانتے ہیں اور اپنے لیے اس کی امید بھی رکھتے ہیں، اور اللہ سب کو شفاعت بالاذن جو ہے، جو شفاعت ہونی ہے، اللہ تعالیٰ وہ شفاعت سب مسلمانوں کو نصیب کرے. وہ مشرک کے لیے ہے ہی نہیں، مشرک کے لیے نہیں، وہ صرف کس کے لیے ہوتی؟ ایمان والوں کے لیے. اچھا اب سمجھو مفہوم کیا ہے؟ مفہوم یہ ہے، ایک بادشاہ ہے، اس کے کچھ قوانین سلطنت ہیں، وہاں پر اس کی رعایا میں سے ایک بعض ایسے افراد ہیں کہ جو افراد باغی نہیں ہیں، بات سمجھو، باغی نہیں، لیکن ان سے قوانین کی کچھ خلاف ورزی ہو گئی، قوانین کی خلاف ورزی ہو گئی. اب وہ بادشاہ خود چاہتا ہے کہ میں اسے معاف کر دوں، وہ خود چاہتا ہے کہ معاف کر دوں، لیکن قانون کی حرمت بھی باقی رہے. اگر ویسے معاف کرے قانون کی ویلیو نہیں رہتی، قانون کی وہ حرمت اور حیثیت نہیں رہتی. آخر قانون بھی ہے. بادشاہ خود چاہتا ہے کہ یہ مجرم چھوٹ بھی جائے اور قانون کی خلاف ورزی بھی نہ ہو. کبھی ہوتا ہے نا ایسا، استاد مدرسے میں کوئی طالب علم ہے بیچارہ نیک تھا، قانون مدرسے کے بڑے سخت ہیں، لیکن یہ صوفی تھا، یہ باغی شاغی نہیں ہے. کئی تو باغی ہے نا، باغی تو وہ ہوتے ہیں جو سارے اپنی مرضی کرتے ہیں. باغی ہو تو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، وہ باغیوں کے بارے میں حکم ہے، ان کو معافی نہیں. لیکن یہ جو تھا باغیوں کی دیکھا دیکھی، اس نے بھی کچھ شرارت کر دی، یہ بھی صوفی طالب علم تھا. اب استاد دیکھتا ہے یار قانون کو بھی بہرحال اس کی عزت بھی رہے اور یہ بھی کسی طرح بچ جائے، کسی طرح یہ بھی بچ جائے، مار سے بچ جائے. یہ ہوتا ہے، سال بنو گے تو پتہ چلے گا، یہ ہوتا ہے. بادشاہ کو بھی یہ ہوتا ہے. بادشاہ کہتے ہیں اگر ویسے معاف کروں تو قانون کی حیثیت نہیں رہتی، اور مرضی یہ ہے کہ قانون کی عزت بھی رہے، اس کی اہمیت بھی، اس کو بھی معاف کر دوں. چنانچہ بادشاہ کسی کو اس کا سفارشی خود متعین کر دے کہ تو سفارش کر، میں اس کو چھوڑ دوں. مقصد ہے سفارشی کی عزت ہو اور مجرم چھوٹ جائے، قانون کی عزت بھی باقی، اور بادشاہ خود چاہتا ہے مجرم کو چھوڑنا. قیامت کے دن اس قسم کی شفاعت ہوگی. اور بزرگوں، اللہ خود چاہیں گے یہ مجرم باغی نہیں ہیں پر گناہگار ہیں اور مشرک نہیں، مباعد ہیں، اللہ چاہتے ہوں گے. لیکن قانون قرآن کی عزت کو برحال رکھتے ہوئے، حدود کی عزت کو برحال رکھتے ہوئے اللہ نبیوں کو حکم دے دیں گے تم سفارش کرو، اولیاء کو، شہداء کو. اس کے دو چیزیں ہوں گی، قانون کی عزت بھی باقی رہے گی اور اللہ خود چاہیں گے بخشش، اور یہی تو ہے کہ اجازت دیں گے. اور انبیاء کی جو عزت ہے اور ان کی عظمت، ان کا بھی اظہار ہو جائے گا کہ یہ مقربان بارگاہ الہی ہے اور یہ سفارش کا ان کو عزت ملا ہے. تو یہ ہے شفاعت بالاذن، اس کے مسلمان اہل سنت والجماعت قائل. اب سمجھے ہو مکہ کے مشرک کون سی شفاعت کے قائل تھے؟ شفاعت. اور شفاعت قہری کون سی؟ بالخوف یا بالمحبہ؟ محبت والی. اسی لیے وہ کہتے تھے اتخذ اللہ ولدا، اتخذ یتخذ، وہاں آتا ہے جہاں ہو کوئی چیز نہیں، بیٹا ہے نہیں، اتخذ. اور بزرگوں وہ کہتے ہیں کہ یہ الملائکہ، یہ پڑھو گے انشاءاللہ کا یہ سبق، آگے جو سورت آ رہی اس میں بھی آ رہا ہے. تو
کسی کو بیٹی کا درجہ دیتے، کسی کو بیٹے کا درجہ دیتے، کسی کو دوست کا درجہ دیتے۔ اللہ نے جب اپنی توحید بیان کی فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، آگے اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، تین گھر ہوتے ہیں مجبور کرنے والے، یا دوست یا بیوی یا اولاد، لم یلد ولم یولد والدین، والدین اور بیوی دوست ایک پلڑے میں، والدین اولاد دوست، لم یلد اولاد کوئی نہیں، لم یولد والدین کوئی نہیں، نہ وہ مجبوری یا نہ یہ مجبوری، ولم یکن لہ بیوی دوست بھی اس طرح کا کوئی نہیں، وہ بھی مجبوری، تینوں مجبوریوں کی نفی کر دی ہے سورہ اخلاص میں۔ بہرحال مکہ کا مشرک اس کا نظریہ یہ تھا کہ ان بڑے کام جن کا ان کا اختیار نہیں، اللہ ان کی موڑتا نہیں، جیسے بیٹے کی باپ موڑتا نہیں، بیٹی کی باپ موڑتا نہیں، اللہ ان کی محبت میں آ کر خلاف مرضی یہ کام کر دیتا ہے۔ یہاں پر ایک فائدہ سمجھو، یہ جو آج کل نعت خوان اٹھے اور خطیب، اللہ ان کو ہدایت دے، یہ ایسا نقشہ پیش کرتی ہیں نا کہ یہ معاذ اللہ اللہ کو مجبور ثابت کرتے ہیں، مجبور ثابت کیا کرتے ہیں، یعنی ایسے الفاظ بولتے ہیں کہ اللہ نبیوں پر مجبور ہے۔ محبت کا مفہوم سمجھو، اللہ کی طرف محبت کی نسبت ہو تو میلان قلب نہیں، بندے کے ساتھ بندے کی محبت میں مجبوری ہے۔ تو دوستو بزرگوں، بندے کو اگر بندے کے ساتھ محبت ہو تو اس میں کیا ہے، مجبوری کیا ہوتی ہے، میلان قلب ہوتا ہے، اور یہ مجبوری ہے۔ اللہ تعالی کی ذات اس سے پاک ہے، جہاں پر لفظ آتا ہے ان کنتم تحبون اللہ یحببکم اللہ، اللہ کی محبت کا مطلب ہے کہ اللہ عمل قبول کرتا ہے اور ثواب دیتا ہے، یہ نہیں کہ خدا بھی کوئی مجبور ہو گیا ہے معاذ اللہ۔ اس دن ایک نعت خوان لگا ہوا تھا، پتہ نہیں کیا کیا بکواس کرتے ہیں یہ، خدا عاشق نبی معشوق، خدا عاشق نبی معشوق۔ اب ایسے کے کفر میں شک کی کوئی نہیں ہے، جو اللہ کو کسی لحاظ سے مجبور مانے، محبت میں مجبور مانے، عشق اور مخلوق کی کوئی صفت جو ہے یہ اللہ کے لیے ثابت کرے، وہ بالکل خطری ہے اور اللہ کی سبحانیت کا منکر ہے۔ اللہ سبحان ہے، مخلوق ایسا کا مثل ہی شیء، وہ محبت کرتا ہے لیکن وہ یہ محبت نہیں، لیسا کا مثل ہی شیء، وہ محبت اس کی محبت جیسی بھی کسی کی محبت نہیں، تیری محبت میں مجبوری ہے، اس کی محبت بھی مجبوری سے پاک ہے، اور تیری محبت سے مشابہت سے پاک ہے۔ ہاں، یہ دنگ اور جہان کا پتہ نہیں کیا کیا جس نے بنا رکھے ہیں۔ تو اب ذرا سمجھو، یہ قرآن پاک نے اب اس مسئلہ کو چھیڑا، مال الظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، فرمایا نہیں مشرکوں کے لیے کون، کوئی دوست، ولا شفیع اور نہ کوئی سفارشی، یطاع جس کی بات ضرور مانی جائے۔ یہ یطاع والا جملہ وہ یہی کہتے تھے کہ ضرور ان کی مانی جاتی ہے، فرمایا ایسا کوئی سفارشی نہیں، شفیع ان کی نفی نہیں، شفیع یطاع ایسا شفیع کہ جس کی اللہ موڑتا نہ ہو، بات ضرور مانی جائے، ایسا کوئی شفیع نہیں۔ اور دوستوں بزرگوں سمجھ آ گئی یا نہیں، شفیع کی نفی ہے یا شفیع یطاع کی نفی ہے؟ ایسا شفیع جس کی بات ضرور مانی جائے، جس کی بات ٹالی نہ جا سکے۔ یہ اسی طرح لا یشفعون، کبھی قرآن کہتا ہے لا یتکلمون، کبھی کہتا ہے لا یملکون منہ خطابا، یہی بات ذکر کی، شفاعت بالاذن ثابت کی اور شفاعت کاریہ کو رد کیا، بلا اذن کو رد کیا۔
شفاعت کیسے